بھائی اس سے بڑا معاملہ یہ تھا 9 مئی کا، وہاں کیوں نہیں فوری سماعتیں ہوتی؟ یہاں صرف جج حضرات ہو گئے، وکلا ہو گئے، تاریخیں دینے کے لیے ہیں اور ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں لینے کے لیے ہیں۔ فیصلے کریں خدا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، باتیں میں نے 2-3 کرنی ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا، پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ واقعہ تھا، اس حوالے سے کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ آیا۔ پھر عمران خان صاحب نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا ملنی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے۔ اب لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا ریئلائزیشن ہوئی ہے اور اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک پیج پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہے، صوبائی کابینہ تشکیل ہو چکی ہیں پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی۔ کئی اہم رہنماؤں کے رشتہ داروں کو بنا دیا گیا، اہم کارکن نظر انداز ہو گئے، پنڈی ڈویژن کو نظر انداز کر دیا گیا سوائے مریم اورنگزیب کے۔ پھر ایک اور معاملہ ہے، اسحاق ڈار صاحب کے متعلق آج باضابطہ تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ وزیر خزانہ نہیں، وزیر خارجہ بنیں گے، اور انہیں دفتر خارجہ کے سیکرٹری نے باقاعدہ خارجہ پالیسی کے اہم امور پر بریفنگ بھی دے دی ہے۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین 9 مئی کا واقعہ۔ بہت بات ہو چکی ہے اس پہ، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں۔ عمران خان گرفتار ہوئے تو پھر تحریک انصاف کے کارکنوں نے نہ جی ایچ کیو کو چھوڑا، نہ کور کمانڈر ہاؤس کو چھوڑا، نہ ہیرو ہمارے شہداء کی یادگاروں کو چھوڑا، نہ ایم ایم عالم کے اس تاریخی جہاز کو چھوڑا جو میاں والی میں جس کا ماڈل کھڑا تھا۔ اور پھر کریک ڈاؤن ہوا، ملزموں کو پکڑا گیا، فوٹیجز باہر آئیں، سوشل میڈیا کی فوٹیجز آئیں، اور پھر شور مچا، الزام تراشی کی جاتی ہے اداروں پہ تحریک انصاف کی طرف سے، اور باہر بیٹھے ہوئے 2 بگوڑے جن سے اب پی ٹی آئی اپنے آپ کو لا تعلق کر رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، سزائیں ابھی تک نہیں ہوئیں۔ ایک تو معاملہ ہے 103 ملزمان ایسے ہیں جنہیں فوجی تنصیبات پر حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، ان پہ مقدمات کی سماعت ہوئی ہے فوجی عدالتوں کے اندر۔ پہلے فوجی عدالتیں غیر قانونی قرار دے دی تھی سپریم کورٹ نے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ریزائن کر گئے، عطا بندیال صاحب کے زمانے میں جو کچھ ہوا، لمبی کہانیاں ہیں، وقت کم ہوتا ہے۔ اب ایک بینچ تشکیل پایا تھا، اس نے اس حد تک اجازت دی تھی کہ سماعت کر لی جائے اور حتمی فیصلے تک سزائیں نہ سنائی جائیں، فیصلے نہ کیے جائیں۔ پھر جو مقدمات زیر سماعت ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں، وہاں بھی پراسیکیوشن ایسے سلو ہے کہ کوئی اندازہ ہی نہیں ہے پراسیکیوشن کیا کر رہی ہے۔ سرکاری وکلا کیا صرف تنخواہیں لینے کے لیے ہیں؟ گواہیاں کیوں نہیں بھگتائی جا رہی؟ ایک بھی ملزم کو ناظرین ابھی تک سزا نہیں ہوئی، نہ بری ہوا کوئی، کیونکہ فیصلہ ہی نہیں ہوا کسی کیس کا۔ یہاں تو وہ کیا عمران خان کے متعلق کیا فیصلے آئے تھے الیکشن سے 3 دن پہلے، 3 فیصلے، رات 12 بجے تک سماعتیں ہوتی تھیں۔ تو بھئی اس سے بڑا معاملہ یہ تھا 9 مئی کا، وہاں کیوں نہیں فوری سماعتیں ہوتی؟ کیپٹل ہل پہ حملہ ہوتا ہے امریکہ میں، سزائیں ہو جاتی ہیں، لندن میں رائٹس ہوتے ہیں، تشدد ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے عدالتیں بیٹھتی ہیں، سزائیں دیتی ہیں۔ یہاں صرف جج حضرات ہو گئے، وکلا ہو گئے، تاریخیں دینے کے لیے ہیں اور ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں لینے کے لیے ہیں۔ فیصلے کریں خدا کے لیے۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ ملزموں کو سزائیں ہونی چاہیے 9 مئی کے۔ ہائے، اس سادگی پہ میں مر نہ جاؤں۔ بھئی خان صاحب، آپ کے اوپر بھی تو یہ الزام لگا ہوا ہے، اور میں نے نہیں لگایا یہ الزام۔ میری ٹرولنگ شروع کر دیں گے،
پی ٹی آئی والے. اور بھائی پی ٹی آئی والوں یہ اسٹیٹ نے الزام لگایا ہے ان پہ, اور وعدہ معاف گواہ بنے ہیں. پی ٹی آئی کے بڑے بڑے رہنما بڑے سینے تان کے باتیں کرتے ہوتے تھے, کہتے تھے یہاں مجھے گولی مار دو تو میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. اب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. بھائی وہ رانا ثناء اللہ بھی تو تھا نا, خواجہ سعد رفیق بھی تھا, خواجہ آصف بھی تھا, اور بھی بڑے رہنما تھے جنہوں نے جیلیں کاٹی, مشرف کی اور عمران خان کی, احسن اقبال, انہوں نے تو پارٹی نہیں چھوڑی. کیا ان کو نہیں تنگ کیا گیا تھا؟ آپ پارٹیاں چھوڑی ہیں, اب آپ مظلوم بنتے پھر رہے ہیں. بڑی خوش آئند بات ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ بات ریلائز کر لی ہے کہ یہ واقعہ غلط ہوا ہے. اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, قوم کو, ملک کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. ایک جگہ بریکیں نہیں لگائی جاتی. اور میں دو گزارشیں کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ دو چیزیں قومی اسمبلی کے اندر کر دیں, ماحول بہتر ہو جائے گا. ایک یہ جو کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, آپ پارلیمانی کمیشن بنا دیں, عدالتی کمیشن بنا دیں, دونوں میں سے کوئی چیز کر لیں, ساری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. پھر 9 مئی کے معاملے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, پارلیمانی کمیشن بھی بنائیں, تاکہ آئندہ کسی کو کوئی جرأت نہ ہو اس طرح کا واقعہ کرنے کی. جو کام دشمن نہ کر سکا وہ اپنوں نے کر لیا تھا. سزائیں ہونی چاہیے. عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ ملزموں کو سزائیں ہوں, کور کمانڈرز بھی کہہ رہے ہیں سزائیں ہوں, وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں سزائیں. پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہمارے نظام کی خامیاں ہیں. 24 گھنٹے 12 گھنٹے عدالتوں کی مسمات ہونی چاہیے. پھر اگر عمران خان کو الیکشن سے پہلے سزائیں دینے کے لیے رات 12 بجے تک سماعت ہو سکتی ہے, حنیف عباسی کو رات 12 بجے سزائیں سنائی جا سکتی ہے, نواز شریف کو پاناما میں روزانہ بلا کے سماعت کی جا سکتی ہے, تو 9 مئی کے ملزمان کے کیس مقدمات روزانہ کیوں نہیں چلتے؟ یہ پوچھنا چاہیے. شہباز شریف کو بھی پوچھنا چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پوچھنا چاہیے متعلقہ اداروں سے, بھئی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور چیف جسٹس صاحبان جو ہیں صوبوں کے, ان کے ساتھ بھی وزارت قانون کو بیٹھنا پڑے گا اس معاملے میں, تب آگے چلیں گی چیزیں. ناظرین, دوسرا معاملہ ہے اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں بنیں گے, واضح ہو چکا ہے. اورنگزیب صاحب بن رہے ہیں. اورنگزیب صاحب جسٹس رمدے صاحب کے داماد ہیں, رمدے فیملی کے بڑے ہونہار شخص ہیں, معروف بینکر ہیں. وہ مشیر بنیں گے یا معاون خصوصی بنیں گے, وہ وفاقی وزیر نہیں بن سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک غیر ملکی نیشنلٹی بھی ہے, اور اس وجہ سے وہ سینیٹر منتخب نہیں ہو سکتے. وہ نیشنلٹی چھوڑیں, اس کا پروسیس مکمل ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, کوئی اعتراض نہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب, سیکرٹری خارجہ نے ملاقات کی. طارق فاطمی صاحب بھی وہاں موجود تھے, اور خصوصی طور پہ اسحاق ڈار صاحب کو وہاں بلایا گیا تھا, اور وہاں بریفنگ دی گئی خارجہ پالیسی کے اہم امور پر. اور اسحاق ڈار نے ان آفیشلی حلف اٹھانے سے پہلے ہی وزارت خارجہ کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. امید ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو اس طرح سے نبھائیں گے جس طریقے سے وزیر خزانہ کے طور پہ کام کیا انہوں نے. آج سینٹ میں انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو امریکہ میں قید ہیں, ان کی رہائی کے متعلق جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق کے سوالوں کا جواب بھی دیا. اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں بہت کوشش کی, اور بھی ادوار میں کوششیں کی گئیں, لیکن امریکی نہیں مانتے, انہیں رہا کرنے کے لیے رضامند نہیں ہیں. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اب دوبارہ اثر نو کوئی کوششیں اس حوالے سے شروع کی جائیں. ناظرین, میں صوبائی کابینہ پہ آؤں گا. پنجاب میں کابینہ کل بن گئی ہے, نئے چہرے آئے ہیں, بہت سارے نوجوان آئے ہیں,
کچھ روایتی سے چہرے بھی آئے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ خواتین کی مخصوص نشست پر ایم پی اے ہیں، بنی ہیں، انہیں سینئر وزیر بنایا گیا ہے کابینہ میں، اور سمجھیں کہ وہ ڈپٹی چیف منسٹر ہیں پنجاب کی۔ ان کے علاوہ کوئی اور الیکٹڈ ایم پی اے جو ہے اٹک سے لے کر جیلم تک کابینہ کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح جنوبی پنجاب سے شاید ایک یا دو افراد کو صوبائی کابینہ میں لیا گیا ہے، یہ زیادتی کی بات ہے۔ پنڈی کو بھی نمائندگی ملنی چاہیے، جنوبی پنجاب کو بھی مزید نمائندگی ملنی چاہیے۔ صرف لاہور کو نہ ابھارا جائے، سارے عہدے لاہور میں ہی دیے جائیں۔ گوجرانوالا میں پہلے اور شیخوپورہ میں پہلے ہی نون لیگ کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک اور معاملہ ہے ناظرین، کے پی کے میں جو کابینہ بنی ہے، اس میں اہم سیاسی جو شخصیات ہیں ان کے قریبی رشتہ دار کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں۔ عمر ایوب کے چچا زاد بھائی ہیں ارشد ایوب، اسد قیصر کے بھائی عقب اللہ، شہرام ترکی کے بھائی فیصل کو، نور القادری کا بھتیجا عدنان، یہ بھی شامل کیے گئے ہیں، اور کراچی سے تعلق رکھنے والے ماہر معیشت مزمل اسلم کو بھی معاون خصوصی بنایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی کئی کارکنوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا۔ اب ایک اور آئینی مسئلہ آ گیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن اس دفعہ تاخیر کا شکار ہیں۔ 3 اپریل کو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ اب 11 مارچ کو چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ سمیت 50 سینیٹرز کی مدت ختم ہو جائے گی۔ کل سینٹ کا آخری اجلاس ہے۔ آج کئی ایک میٹنگ ہوئی ہے چیئرمین سینٹ کے پاس، تجویز دی گئی ہے کہ کوئی راستہ نکالا جائے کہ نئے چیئرمین کے انتخاب تک چیئرمین سینٹ اپنی مدت پہ اپنے عہدے پہ قائم رہیں۔ فی الحال آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے صدر کے متعلق ہے کہ نئے الیکشن تک صدارتی وہ اپنے عہدے پہ ہیں، ابھی 9 مارچ کو آصف زرداری صدر منتخب ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے حل ڈھونڈا جا رہا ہے، قانون کی باریکیاں تلاش کی جا رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایکسٹینشن ملتی ہے صادق سجانی کو یا نہیں ملتی۔ بہرحال نئے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی ہوں گے، اور میں اب بھی اپنی اس خبر پہ قائم ہوں۔ انشاءاللہ ناظرین، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔